Allah said while describing the people of paradise, اللہ نے جنت کے لوگوں کے بارے میں جو بیان کیا وہ ان کی صفتیں، ان کی کوالٹیز. الذین ينفقون فی السراء والضراء, those who spend in Allah's cause in prosperity and in adversity. وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کے اندر مطلب خوشحالی ہو یا ان کی تنگ دستی ہو یا تکلیف میں ہو. ان ہارڈ ٹائمز اینڈ ایزی ٹائمز، بہت سختی کا وقت ہے اگر یا بڑا آسانی کا، خوشحالی کا وقت ہے، دونوں ہی وقت میں وہ برابر خرچ کرتے رہتے ہیں. while active اور enthusiastic and otherwise، یعنی وہ ایکٹیو ہے اور یا تو پھر مطلب کچھ ان کے اندر اگر وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے، یا پھر کچھ اور سمجھو. ہیلدی اور ill، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو. اینڈ ان آل کنڈیشنز، چاہے جو بھی ان کے حالات ہوں، معاملات ہوں. جسٹ ایز اللہ سیڈ ان another آیت، جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، those who spend their wealth in Allah's cause by night and day, in secret and in public. وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، رات میں بھی دن میں بھی، اور چپکے سے، خاموشی کے ساتھ، اور ظاہر یعنی اعلانیہ بھی، پبلک میں. These believers are never distracted from obeying Allah. اللہ کی فرما برداری سے یہ کبھی بھی ہٹ نہیں جاتے یا اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ نہیں دیتے. یہ وہ مومن ہے. Spending on what pleases him، خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو بہت راضی کر دے. Being kind to his servants، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرماز کا سلوک کرنا. اینڈ دیئر ریلیٹیوز، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اینڈ ادر ایکٹس آف رائچیسنس، اور دوسری اور بھی نیکیوں کی، تقوی کی جو روش ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ said والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس who repress anger and who pardon men. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اور خطا ہونے پر لوگوں کو معاف کرتے ہیں. For when they are angry, they control their anger and do act upon it. جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، اور قابو جو کرنا ہے اس کے اوپر، یعنی مطلب اپنے اس کو قابو کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. rather they even forgive those who hurt them، اور جو ان کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ recorded that Abu Hurairah رضی اللہ عنہ said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس الشدید بالسرعۃ ولكن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. The strong person is not he who is able to physically overcome people. وہ طاقتور انسان نہیں ہے جو جسمانی طور کے اوپر لوگوں کے اوپر قابو پا جائے، یعنی کہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ فزیکلی لوگوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے، یعنی ان کو یا مار کے گرا سکتا ہے. یا the strong person is he who overcomes his rage when he is angry. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ ہے جو بہت ہی قوی ہے، قوت والا، جو اپنے غصے کے اندر قابو پا جائے، یعنی اپنے غصے کو قابو کر لے جب وہ غصے میں ہو. This hadith is also recorded in 2 صحیح، اور یہ دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دونوں میں. پھر ایک اور ہے حدیث، امام احمد recorded that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من انذر معصرا او ودعا له وقاه الله من فیح جہنم. He who gives time to a debtor or forgives him, then Allah will save him from the heat of Jahannam, hellfire. جو اپنے قرضدار کو مطلب معاف کر دیتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ کی جو تپش ہے اس سے بچائے گا. پھر یہ ہے آگے کہ الا ان عمل الجنت حزن بربوۃ ثلاثہ الا ان عمل النار سہل بسہرۃ والسعید من وقع الفتن. Behold, the deeds of paradise are difficult to reach. جنت کے جو اعمال ہے وہ ذرا مشکل ہے، یعنی ان اعمال کو کرنا مشکل ہوتا ہے. For they are on top of a hill، جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور اس پہاڑ پہ تم کو چڑھنا پڑے. While the deeds of the fire are easy to find in the lowlands. اور جو عمل آگ والے ہیں وہ بڑے آسان ہیں. جیسے کہ تم سلوپ پر سے جب اترو تو ٹھک 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 کرتے کرتے آرام سے اتر جاؤ، کوئی تم کو مطلب تکلیف نہ ہو. ایسے آسان ہے جہنم کے اعمال. اس کو کرنے میں بڑا مزہ آئے گا اور بڑی لذت آئے گی اور بہت ہی ایزی پہنچ جائیں گے وہاں تک. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. The happy person is he who is saved from the test. جو بہت ہی سعید یعنی کہ بہت ہی خوش انسان وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، آزمائشوں سے بچا لیا گیا. اللہم سعیدنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سعیدنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سعیدنا فی الدنیا والآخرہ، آمین. وما من جرعۃ احب الی اللہ من جرعۃ غیظ یکظمها عبد ما کظمها عبد اللہ الا ملئی جوفہ ایمانا. اور یہ ایک اور حدیث ہے. Verily there is no dose of anything better to Allah than a dose of rage that the servant controls. یقیناً کوئی بھی ڈوز جو ہوتا ہے، جیسے اس کو کیا بولتے ہیں، ایک مقدار، وہ اللہ کے لیے یعنی کہ اس سے بہتر کوئی اور مقدار یعنی ہے نہیں کسی چیز کی کہ جو بندہ غصے میں آئے اور اس میں وہ اپنے آپ پہ قابو کرے. اللہ کے لیے وہ سب سے عمدہ، سب سے بہترین ڈوز اور مقدار ہے. اینڈ وین ایور دا سرونٹ آف اللہ کنٹرولز اٹ، ہی ول بی انٹرنلی فلڈ وتھ فیتھ. اور جب بھی اللہ کا بندہ اس کو قابو کرے گا اپنے غصے کو، اللہ اس کے اندر ایمان کو بھر دے گا. ایمان اس کے اندر اللہ بھر دے گا پورا. Imam Ahmad recorded that Sahal bin Muaz bin Anas said that his father said that the messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. Whoever controlled rage while able to act upon it. جس نے بھی اپنے غصے کو قابو کیا جبکہ وہ اپنا غصہ پورا مطلب اس کے اندر جو بھی اس کو کرنا تھا غصے میں آ کے وہ کر سکتا تھا جو بھی اس کو کرنا تھا، لیکن اسے نہیں کیا، غصے میں اپنے غصے کو قابو کر لیا. Then Allah will call him while all creation is a witness. تمام جو اللہ کی مخلوق ہے، خلائق پوری کی پوری وہ ہوگی موجود، اور اللہ اس بندے کو بلائے گا.
until he gives him the choice of any of the houris. کہ اللہ جب ان کو مطلب اس بندے سے کہے گا کہ تمہیں جو حور بھی پسند ہو وہ تم اپنے لیے پسند کرو. fair females with wide lovely eyes as mates for the pious. یعنی ان کے لیے وہ کمپینینز ہوں گی جو بھی متقین ہیں. تو اللہ ان سے کہے گا کہ he gives him the choice of any of the houris he wishes. جو بھی اسے ان کو پسند ہو, جو بھی وہ چاہیں. اس کے بعد ہے ابن مردویہ ریکارڈڈ that ابن عمر رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تجرع عبد من جرعۃ افضل اجرا من جرعۃ غیظ کظمها ابتغاء وجہ اللہ. There is not a dose of anything that the servant takes which is better than a dose of control of rage that he feels. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز یعنی کہ مطلب ڈوز جو ہے یعنی ایک ماپ ایک حصہ کسی بھی چیز کا جو مطلب جو حصہ ہے وہ ڈوز جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں کہ جو اپنے غصے کو جب اس کو غصہ آئے اور وہ اس کو قابو کرے, کنٹرول کرے. when he does it seeking Allah's face. اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قابو کرتا ہے غصے میں تو وہ سب سے بہترین ہے. ابن جریر and ابن ماجہ also collected this hadith. Allah said وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ who repress anger. وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں دبا دیتے ہیں. meaning they do not satisfy their rage upon people. یعنی لوگوں پہ غصہ اتار کے اپنے آپ کو تسلی دینا وہ نہیں کرتے. وہ rather they refrain from harming them. بلکہ وہ ان کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. and await their rewards with Allah. اور اپنے اجر کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے پاس سے. the exalted, the most honored. جو بہت ہی بلند اور بالا تر ہے اور بہت ہی عزت اور اکرام والا. Allah then said, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ and who pardon men. اور وہ جو معاف کرتے رہتے ہیں انسانوں کو. they forgive those who treat them with injustice. اگر کسی نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. therefore they do not hold any ill feelings about anyone in their hearts. تو وہ کسی کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی بری فیلنگ یا کوئی مطلب دل کے اندر ان کے لیے کوئی مطلب غصہ ایسا کچھ نہیں رکھتے. and this is the most excellent conduct in this regard. اور یہ اخلاق کا یعنی سب سے عمدہ بہترین یعنی کہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے دل میں اس کے لیے کوئی ill feeling بھی نہ رکھے. This is why Allah said واللہ یحب المحسنین. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اینڈ میں اسی آیت کے کہا کہ verily اللہ loves the محسنین. اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے یقیناً. the good doers, بھلائی نیکی کے کام کرنے والے. this good conduct is a type of احسان. یہ جو بہترین اچھا اخلاق ہے اس ٹائپ کا وہ ہے احسان. ایکسلنس ان دا ریلیجن, بہترین عمدہ دین کے اندر. دیر از اے حدیث دیٹ ریڈس, اور ایک حدیث ہے ثلاث اقسم علیہن آئی سویئر ریگارڈنگ 3 matters. میں قسم کھاتا ہوں 3 معاملوں کے لیے. ما نقص مال من صدقۃ, نو چیریٹی شال ایور ڈیکریز دا ویلتھ. جب بھی تم چیریٹی دیتے ہو صدقات اور خیرات تو وہ تمہارے مال کو کبھی کم نہیں کرے گی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. whenever one forgives people then Allah will magnify his honor. جب بھی کوئی معاف کرے گا لوگوں کو اللہ اس کی عزت اور بھی زیادہ کرے گا, یعنی اس کی عزت کو بہت بلند کرے گا. وَمَن تَوَاضَعَ اللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ and he who is humble for Allah. اور وہ جو انسان اللہ کی خاطر جھک جائے
then Allah will raise his rank. تو اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بولے ہیں. اللہ said والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. And those who, when they have committed fahisha or wronged themselves with evil, remember Allah and ask forgiveness for their sins. اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی فحاشی کا کام کیا اور اپنے آپ کے ساتھ کوئی غلط گناہ کا کام کیا، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف مڑتے ہیں مغفرت کے لیے، اپنے گناہ کے لیے. Therefore, if they commit an error, they follow it with repentance and ask forgiveness. تو اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ توبہ استغفار کی طرف جاتے ہیں، مغفرت کی طرف جاتے ہیں. امام احمد recorded that Abu Huraira رضی اللہ عنہ said that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا اذنب ذنبا فقال ربی انی اذنبت ذنبا فاغفرہ. A man once committed an error and said, "Oh Lord, I committed an error, so forgive me." ایک شخص نے گناہ کیا، غلطی، اور اس نے فوراً کہا کہ یا رب میں نے ایک گناہ غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دے. فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے کہا عبدی عمل ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به قد غفرت لعبدی. اللہ said، اللہ نے کہا my servant committed an error. میرے بندے نے گناہ کیا and knew that he has a Lord who forgives or punishes for the error. اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے ایک جو معاف کرتا ہے اور یا تو غلطی اور گناہ کے اوپر سزا دیتا ہے. I have forgiven my servant. لیکن میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. ثم عمل ذنبا آخر فقال ربی انی عملت ذنبا فاغفرہ. The man committed another error. اب وہ اس بندے نے اس کے بعد پھر ایک اور گناہ کیا and said, "Oh Lord, I committed an error, so forgive me." اے میرے رب میں نے غلطی کی تو مجھے مطلب غلطی گناہ مجھے معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک تعالی نے جب کہا کہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ قد غفرت لعبدی. اللہ said، اللہ نے کہا my servant knew that he has a Lord who forgives or punishes for the sin. میرا بندہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، سزا دیتا ہے گناہ کے لیے. I have forgiven my servant. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے. ثم عمل ذنبا آخر فقال ربی انی عملت ذنبا فاغفرہ لی. The man committed another error and said, "Oh Lord, I committed an error, so forgive me." پھر اس بندے نے ایک اور گناہ کیا، ایک اور غلطی کی، اور پھر اس نے کہا او رب میں نے پھر گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے. فقال اللہ عز وجل، تو کہا عز وجل اللہ نے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ قد غفرت لعبدی. Allah said, my servant knew that he has a Lord who forgives or punishes for the error. اللہ نے کہا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے گناہ پر. I have forgiven my servant. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم عمل ذنبا آخر فقال ربی انی عملت ذنبا فاغفرہ لی. He then committed another error and said, "Oh Lord, I committed an error, so forgive me." پھر اس بندے نے ایک اور گناہ کیا، ایک اور غلطی، اور کہا کہ او رب میں نے پھر غلطی کی، مجھے معاف کر دے. یعنی کہ وہ ہمیشہ بہت ہی استغفار یعنی بار بار کر رہا تھا نا. فقال اللہ عز وجل، تو کہا اللہ عز وجل نے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ اشہدکم انی قد غفرت لعبدی فلیعمل ما شاء. Allah said, my servant knew that he has a Lord who forgives or punishes for the error. اللہ نے کہا کہ میرا بندہ یہ جانتا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ معاف کرے گا یا سزا دے گا گناہ کے بدلے. بیئر وٹنس، گواہی مطلب گواہ بنو
that I have forgiven my servant, کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے. So let him do whatever he likes. کرنے دو اس کو جو بھی کرنا ہے. A similar narration was collected in the Sahih. اور ایسا ہی ایک اور حدیث صحیح میں بھی نوٹ کی گئی ہے. عبد الرزاق recorded that Anas bin Malik said, رضی اللہ عنہ, I was told that when the ayah وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُّنُوبِهِمْ, تو مجھے کہا گیا تھا اس آیت کے بارے میں کہ and those who when they have committed فاحشہ, کہ وہ لوگ جن سے فحاشی کا کوئی گناہ ہو گیا اور wronged themselves with evil, اور انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا کسی گناہ کے وجہ سے, remember اللہ, انہوں نے فوراً اللہ کو یاد کیا, and ask forgiveness for their sins, اور اپنے اس گناہ کے بدلے میں مغفرت مانگی, یعنی مطلب معافی مانگی. was revealed, تو جب یہ آیت ریویل ہوئی, جب یہ نازل ہوئی یہ آیت, ابلیس یعنی شیطان cried, ابلیس جو ہے شیطان وہ رویا تھا اس آیت کے نازل ہونے پہ. اللہ اسٹیٹمنٹ, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, and none can forgive sins but Allah, اور نہیں ہے کوئی معاف کرنے والا سوائے یعنی اللہ کے, یہ جو گناہوں کو معاف کرے. means that none except Allah forgives sins, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے. اللہ said, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, and do not persist in what wrong they have done while they know, اور وہ اپنے اس گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے جو انہوں نے کیے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. for they repent from their error, کہ وہ فوراً معافی مانگتے ہیں اپنے گناہ کے لیے. return to Allah before death, اور اللہ کی طرف موت سے پہلے ہی پلٹ جاتے ہیں, یعنی ابھی موت تو آئی نہیں, موت میں تو تم جاؤ گے, لیکن موت سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ گئے توبہ کے لیے. do not insist on error, اپنے گناہ کے اوپر جمے ہوئے نہیں ہے کہ وہی گناہ پھر کر رہے. and if they err again they repent from it, لیکن اگر ان سے پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرتے. اللہ said here وَهُمْ يَعْلَمُونَ while they know, جبکہ وہ جانتے ہیں بوجھتے. مجاہد and عبداللہ بن عبید بن عمیر commented, whoever repents, جو بھی مطلب استغفار کرتا ہے, then Allah will forgive him, اللہ اس کو معاف کرے گا. Similarly اللہ said, پھر اللہ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 104, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, know they not that Allah accepts repentance from his servants, کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ استغفار. اینڈ ایک اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, and whoever does evil or wrongs himself but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving, most merciful. تو جس نے بھی گناہ کیا, غلط کیا, اپنے اوپر ظلم کیا, اس کے بعد اللہ سے معافی طلب کی, استغفار کیا, وہ پائے گا اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. And there are several examples similar to this ayah, اور اس آیت سے ملتے جلتے اور بھی ہے مثالیں. Next Allah said after this description, أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, for such, ایسے لوگوں کے لیے the reward is forgiveness from their Lord, ان کا اجر جو ہے وہ ہے اللہ کی, ان کے رب کی طرف سے معافی مغفرت. as a reward from these qualities, یعنی یہ تمام جو صفتیں جو کوالٹیز ہیں اس کا بدلہ یہ اس کا اجر ہے. مغفرتم من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار, forgiveness from their Lord and gardens with rivers flowing underneath paradise, یعنی کہ ان کے رب کی طرف سے معافی, پھر وہ باغات جس میں کہ ندیاں بہتی ہوں گی جنت میں, carrying all kinds of drinks, اس میں ہر طرح کے مشروبات ہوں گے, خالدین فیہا wherein they shall abide forever, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ and ever. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, how excellent is this reward for the doers. اللہ نے یہاں تعریف کی کہ کتنا ایکسیلنٹ یہ ریوارڈ ہے جنت. اللہ praises paradise in this part of the ayah.
جو اللہ نے کہا نا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ نے یہاں جنت کی تعریف کی ہے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.